ابھی مثال دے رہے ہیں۔ اور جو تقدیر ہے شباب، تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں راز ہے، راز، اور اس راز کو کوئی نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ جو بہت ہی مقرب فرشتہ ہے، جو بہت ہی مقرب رسول ہیں، ان کو بھی تقدیر کے بارے میں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے شباب، تقدیر کے بارے میں جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ ہے کوئی راستہ؟ لہذا جب تقدیر کے جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ تقدیر کی معرفت کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جانیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ ایسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات، اسماء کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، صفات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن صفات کی کیفیات کے ادراک کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم اپنے عقل کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو استوا ایسے بیٹھا ہوگا، یا ایسے کھڑا ہوگا، ایسے لیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ایسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجہ ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا۔ یہ معقول بات ہے کہ ہم اس کے جاننے کی کوشش کریں؟ نہیں معقول ہے، کیونکہ اس کی معرفت کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جو طریقہ تھا وہ وحی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور وحی نے ان کیفیات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی۔ ٹھیک ہے شباب، یہ ہم لوگ جو ابھی پڑھ رہے ہیں آج کا ہمارا درس ہے۔ ایک منٹ، ابھی اس درس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اخیر میں سوال کیجیے گا۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ مراتب قدر کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، کہ تقدیر کی بنیاد کیا ہے؟ راز ہے۔ تقدیر کی بنیاد رازداری پہ رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو راز میں رکھا ہے۔ لم يطلع على ذلك، تقدیر کے راز پر لم يطلع على ذلك ملک مقرب، نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ مطلع ہو سکتا ہے، جان سکتا ہے، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کوئی رسول یا نبی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ، ایسا فرشتہ جو مقرب ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جن کو امین الوحی کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ نہیں ہیں؟ مقرب فرشتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں یا نہیں ہیں؟ مقرب رسول ہیں، مقرب نبی ہیں۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کو نہیں جان سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تقدیر کے بارے میں نہیں لوگوں کو بتلا سکتے، اور جو راز ہے اس راز کو نہیں جان سکتے، تو ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جان سکتا ہے؟ ہم جان سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہاتھ دکھا کر کے ہاتھ کی ریکھائیں پڑھ کر کے بتلاتے ہیں وہ تقدیر بتلاتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے جو لوگ ہاتھ کی ریکھائیں پڑھ کر کے بتلاتے ہیں، جو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی آ جاتا تھا گاؤں میں تو جاتے تھے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ذرا بتلاؤ بابا، تو بتلاتا تھا دیکھ کر کے، ٹھیک ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور ہر کسی کو مطلب 2 فلیٹ کی بلڈنگ دے دیتا تھا، کسی کے ہاں 50 بیگھے کی کھیت لکھوا دیتا تھا، ہر کسی کو مطلب غنی اور مالدار کرا دیتا تھا۔
یہ ہم لوگ چھوٹے تھے تب کی بات ہے، یعنی جس وقت ایسے تقریباً مکتب میں پڑھتے تھے، 8 سال 9 سال 10 سال کی بات ہے۔ اب ذرا سنجیدگی سے اس معاملے پہ غور کرے کہ وہ شخص جو ہمارا ہاتھ دیکھ کر کے بتلا رہا ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جان جاتا کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو وہ شخص سب سے پہلے اپنی تقدیر کے بارے میں جانتا، اپنا ہاتھ دیکھ کر کے جانتا یا نہیں جانتا؟ اس شخص کو خود اپنی تقدیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ میرا ہاتھ دیکھ رہا ہے، ہاتھ کس لیے دیکھ رہا ہے کہ کچھ اسے پیسہ ملے گا، اسی لیے تو، لیکن اسے نہیں پتہ ہے کہ میں پیسہ دوں گا یا نہیں دوں گا، کہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ جو بتلا رہا ہے میں اس کی تصدیق کروں گا یا تکذیب کروں گا، یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اگر میں پیسہ دے رہا ہوں تو کتنا پیسہ دوں گا۔ تو جو ہمارا ہاتھ دیکھ کر کے ہماری تقدیر ہم بھوشیہ بانی کر رہا ہے، تقدیر ہماری بتلا رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ خود دیکھ کر کے تقدیر اپنی بتلا دے، بھائی کہ میں اس ہاتھ کا، اس شخص کا ہاتھ دیکھوں گا، یہ مجھے 10 روپیہ دے گا۔ اور تقدیر کا نہ جاننا بہت بڑی حکمت ہے شباب۔ اگر تقدیر لوگوں کے سامنے واضح کر دی جائے تو یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، بھاگ دوڑ دنیا میں نا، دنیا کا سسٹم، سارا سسٹم ٹھپ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں۔ جیسے میں اگر اعلان کر دوں کہ صفا شریعت کالج میں جتنے بچے اس سال پڑھیں گے سارے بچوں کو 90% نمبر سے اوپر دیا جائے گا، سارے بچوں کو 90% نمبر سے اوپر، پھر میں امتحان کرواؤں، اس امتحان کا کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ امتحان کے بعد جو رزلٹ آ رہا ہے اس رزلٹ کو میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اتنا میں آپ لوگوں کو نمبر دوں گا، لہذا اب کوئی نہ تو پڑھنے کی طرف رغبت اپنی ظاہر کرے گا نہ تو کوئی پڑھے گا، کیونکہ اسے پتا ہے 90% میرا آئے گا۔ سمجھ گیا نا شباب؟ اچھا، ایسے ہی جیسے موت ہے، موت انسان کو ایک دن آنی ہے، لیکن اگر کسی انسان کو اپنی موت کے بارے میں پہلے سے پتا چل جائے کہ 30 سال کے بعد میری موت آئے گی، جیسے 2021 چل رہا ہے، کوئی شخص ہے اسے بتلا دیا جائے کہ 2051 میں تم مر جاؤ گے، یقینی طور پہ اسے پتا چل جائے کہ 2051 میں مر جاؤں گا، بالکل اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہو سکتا ہے 1 سال اور جی جائے، ہو سکتا ہے 1 دن اور جی جائے، 2051 اس کے لیے لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اسے پتا چل گیا، تو اب یہ بتلاؤ اس کی زندگی کیسی رہے گی؟ خوشی میں گزرے گی؟ کبھی وہ آدمی خوش رہ سکتا ہے؟ جیسے اس کو پتا چل جائے گا ویسے گویا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی لیے جو پیشنٹ ہوتے ہیں کینسر وغیرہ کے، ان کو نہیں بتلایا جاتا، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جو آپ کے پاس کینسر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ کینسر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جتنا دن بھی یہ زندہ رہ جائے، ہفتہ دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال بھر، جتنا دن زندہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی دوا اسٹارٹ رہتی ہے، دوا چالو رہتی ہے یا نہیں ہے، اور لوگ ان کو دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے سے آپ کی حالت اب بہتر ہے، تاکہ جو زندگی کے ان کے ایام باقی بچے ہیں وہ کچھ خوشی میں اپنی زندگی کے ایام کو گزار سکیں،
نہیں تو جس وقت کینسر کی تشخیص ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اسی وقت اگر بتلا دے کہ نہیں اب آپ نہیں بچیں گے، آپ مر جائیں گے، 2 دن کے اندر آپ مر جائیں گے، اب سوچیں اس آدمی کی کیا کیفیت ہوگی، مریض کی۔ تو ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے، جس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم جانتے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے بھائی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں پاس ہوں گا، میں فیل ہوں گا، میری شادی ہوگی، میرے اتنے بچے ہوں گے، یہاں اتنا پیسہ یہاں سے آئے گا، میں وہاں پہ جاؤں گا، میں یہاں پہ سوؤں گا، میں یہاں پہ کھاؤں گا، ساری چیزیں جب میرے پاس موجود ہیں تو پھر آئیں گی ہی۔ پریشانی جو ہے، مثال کے طور پہ کوئی پریشانی آئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہوا یہ پریشانی آئے گی، 3 دن تک آپ پریشان رہو گے، اس کے بعد پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو جب پریشانی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کچھ ٹینشن لیں گے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے خوشی کا موقع جب آئے گا، تقدیر میں ہم نے جان لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ خوشی کا موقع آئے گا، یہ خوشی کا موقع 1 ہفتہ باقی رہے گا، اس کے بعد خوشی کا موقع ختم ہو جائے گا، تو جب وہ خوشی کا موقع آئے گا تو ہم اس پہ خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد یہ زائل ہونے والی ہے خوشی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو راز میں رکھا ہے، اور اس تقدیر پہ نہ کوئی ملک مقرب نہ تو مطلع ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل، جیسا کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو تقدیر کا راز ہے، یہ راز غیب مطلق میں سے ہے، نہ کہ غیب نسبی میں سے۔ تقدیر کا راز غیب مطلق میں سے ہے، نہ کہ غیب نسبی میں سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غیب مطلق، ایک ہے غیب نسبی۔ غیب مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو تقدیر کا معاملہ ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کا شمار غیب مطلق میں۔ رہی بات غیب نسبی کی، تو غیب نسبی بولا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کو کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہ جانتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے تعلق سے وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے اپنی اصلی صورت میں، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دنیا ہی میں، اپنے اصلی صورت میں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ذات یہ غیب نہیں ہے۔ کیا ہے غیب؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات یہ غیب میں سے ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ پھر اس کے بعد گفتگو کی ہے کہ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تقدیر غیب مطلق میں سے ہے، کوئی نہیں جان سکتا، لہذا اس تقدیر کے مسئلے میں غور و خوض کرنا اس کی معرفت کے لیے، اس کے ادراک کے لیے یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے، محرومی کا راستہ ہے، اور بغاوت و سرکشی کا راستہ ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ کیونکہ آپ جان ہی نہیں سکتے، تو پھر اس میں بحث کرنا، سرچ کرنا، دماغ لگانا، عقل لگانا، تجربات سے فائدہ اٹھانا، ان سب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ فَالْحَضْرُ كُلَّ الْحَضْرِ مِنْ ذَلِكَ نَظْرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسًا۔ لہذا تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر کے مسائل میں
تقدیر کے مسائل میں غور و خوض سے مطلب یہ ہے اس کے ادراک، معرفت، اس کو جاننے کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ تقدیر کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر کی معرفت اور تقدیر کی جانکاری کے لیے جو غور و خوض کرتے ہیں، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، اس سے قطعی طور پہ اجتناب کریں، ٹھیک۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا جو راز ہے وہ غیب مطلق میں رکھا ہے۔ کوئی بھی چاہے ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو، وہ مطلع نہیں ہو سکتا، اس راز کو نہیں جان سکتا، تو پھر اس میں اپنا سر کھپانا یہ بالکل عبث ہے اور پھر گمراہی کا سبب بھی ہے۔ یہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے ادراک اور معرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کی معرفت کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا رسوائی کا راستہ ہے۔ واضح شباب؟ اب جو ہمارے آج کے دور کے عقلانی لوگ ہیں، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ عقل کے مطابق ہم شریعت کو پرکھیں گے، شریعت کا جو حکم ہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہے یا عقل کے موافق نہیں ہے، اور اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کبھی جنت کا انکار، کبھی جہنم کا انکار، کبھی عذاب قبر کا انکار، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس کا انکار، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار، کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار۔ یہ سب عقل کی پیداوار ہے، سمجھے نا شباب؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس دن میں بنایا؟ اس کے ادراک کا کوئی راستہ ہے؟ کیسے بنایا؟ کن کن چیزوں سے ملا کر کے بنایا؟ اس کے ادراک کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا، اب ہم اپنے عقل کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں، آسمان پانی، ہوا، برف، آگ، ان سارے کا مجموع مرکب ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہوئی تب پھر آسمان بنا۔ ارے بھائی، بنانے کے وقت جو بنایا ہے وہ خود بتلا رہا ہے کہ ہم نے آسمان بنایا، اس کی کیفیات نہیں بیان کی۔ آپ کہہ رہے کہ نہیں، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تب وہ بنا۔ یہ عقل کا استعمال ہے شباب۔ تو عقل کے استعمال کی بھی ایک لمٹ ہے۔ جن چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے، عقل کا ادراک ان چیزوں سے ممکن نہیں ہے، اور جہاں پہ بھی ہم اپنے عقل کا استعمال کریں گے غیبیات کے ادراک کے لیے، تو گویا ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی شیخ آفاق، کیا سوال تھا؟